السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد نوشاد قاسمی آج آپ لوگوں کے سامنے ہندوستان میں موجودہ حالات اور حکومت کی نگاہیں جو مساجد پہ ہیں اور مساجد پہ جو بلڈوزر چل رہے ہیں اس پہ کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہماری مساجد پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو بھی مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے، عدلیہ تک اور حکومتیں مسلمانوں کو مسجد سے بے دخل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے وہ بل لا کر کے مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے، مدارس سے، خانقاہوں سے دور کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اور ان چیزوں کو مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ مسجدوں پر بلڈوزر کیوں چلا رہے ہیں، یہ مساجدیں ہم سے کیوں چھین رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو مساجد سے بے دخل کیوں کر رہے ہیں۔ جب ہم غور و خوض کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تمام جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے ہی بیج بویا ہے اور یہ ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں اور زمین پر جو فتنے فساد پھیلے، قتل غارت گری پھیلی، یہ مسلمانوں کے یہ انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ضرور ان کے کیے کا اور ان کے اعمال کا اور ان کے کرتوت کا مزہ چکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب ہم غور و خوض کریں گے تو ہمیں یہ چیز ملے گی کہ یہ ہماری ہی بدعمالی کی بنا پر آج ہم سے مساجد چھینی جا رہی ہیں۔ ہم نے کبھی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کی، مسجد کا پیٹ بھرنے کی کوشش نہیں کی، مسجد جانے کی کوشش نہیں کی، پنجگانہ نماز کے لیے کبھی ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے، جمعہ کے علاوہ کبھی ہم کو مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد کو ہم کبھی آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مسجد میں وقت پر نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے اور امامت کرنے والا بھی وہاں کوئی نہیں، اس لیے اس کے باوجود ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے محلے میں جتنی کیپیسٹی ہے اور جتنی صلاحیت ہے ٹھیک اسی حساب سے مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن وہ صرف جمعہ کو ہی بھرتی ہے، عام نمازوں میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا، عام نمازوں میں نمازی نہیں پہنچتے ہیں، عام نمازوں میں وہاں وقت پر نہ اذان ہوتی ہے، نہ امامت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، عام نمازوں میں نہ مسجد پورے طور سے آباد ہو پاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہم نے کیوں مسجد کو ویران چھوڑ دیا اور ہم نے کیوں مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا؟ جب ہم نے ایسا کیا اور اللہ کے گھر کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے ناراض ہوں گے اور ناراض ہیں، اس لیے آج ہم سے اللہ تعالیٰ مسجد چھین کر کے باطلوں کو دے رہے ہیں۔ یقیناً وہ آباد نہیں کریں گے اور نہ اللہ پاک اسے آباد کرنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بے توجہی اور ہماری ناقدری کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمت سے نوازتا ہے اور وہ نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہماری عبادت گاہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، مساجد اور مدارس، خانقاہیں، مکاتب سب ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مساجد ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے اور مساجدوں پر بلڈوزر نہ چلے اور مساجد ہمارے قبضے سے نہ نکلے اور مساجدیں مسمار نہ ہو اور مساجدیں برباد نہ ہو، تو ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہوگا۔ آج ہی ہم عہد کریں کہ اپنے محلے کی مسجد کو، اپنے گاؤں علاقے کی مسجد کو ضرور آباد کریں گے اور جمعہ ہی کی طرح آباد کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہم جمعہ کے دن مسجد کو آباد کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر پنجگانہ نمازوں میں مسجد کو آباد کرنے لگ جائیں تو باطل کی سکت نہ رہے گی کہ باطل ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔